میں تمام مقالہ نگار حضرات سے گزارش کروں گا کہ وقت بہت کم ہے، اگر آپ لوگ 5 منٹ میں اپنی زبانی بات کر لیں تو آسانی ہوگی۔ کاظم صاحب اگر آن لائن آ چکے ہیں؟ جی جناب، جی جی جناب، جی تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کوئی مقالہ نہیں پڑھیں گے، آپ اتنے تجربہ کار آدمی، آپ زبانی بیان کر دیجیے 5 منٹ، ٹھیک ہے؟ چلیے شکر ہے، 5 20 15 10 5 تک پہنچا ہے، شاید آخری مقالہ نگار کو اپنا عنوان بتا کر ختم کرنا نہیں ہوگا۔ گزارش ہے، یہ گزارش بہتر میں عرض کر رہا تھا کہ جو صورتحال ہمارے سامنے ہے اور آن لائن تعلیم کی بات ہے، تو میں ابھی گفتگو ہی کر لیتا ہوں کہ آن لائن تعلیم بہت ساری یونیورسٹی نے، آواز آ رہی ہے نا؟ آ رہی ہے، یہ کنہوں نے، چلیے جی 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 آئیے شروع کریں۔ تو آن لائن بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں اور ان کی ڈگریاں بھی قابل قبول ہو رہی ہیں، اور اب یونیورسٹیوں میں اساتذہ کے بجائے ایکسپرٹ کی خدمات حاصل کی جا رہی ہے، ایسی آن لائن جو یونیورسٹیز ہیں، اور ان ایکسپرٹ میں تکنیکی اور سبجیکٹ ایکسپرٹ دونوں طرح کے ایکسپرٹ شامل ہیں، اور ان کے انتظامی امور میں ایسے مینجمنٹ کے لوگوں کا تقرر ہو رہا ہے کہ جو بازار کو سامنے رکھ کر کے اپنی چیزیں تیار کر سکے دونوں سطح پر۔ اول تو کہ وہ کورس یا ڈگری، کس طرح کی ڈگری کے بازار میں مانگ ہے، اور ان ڈگری اور ڈپلوما کا نام کس طرح سے رکھیں اور اس کو کس طرح سے ہم بیچ سکیں ایک طرح سے، اور تعلیم خرید سکیں۔ تو اس طرح کی چیزیں آن لائن چل رہی ہیں، اور آن لائن یونیورسٹی آلریڈی ہیں۔ آن لائن لیکچر سے استفادہ بھی کر رہے ہیں لوگ، طے شدہ وقت کے مطابق اپنا اسائنمنٹ بھی جمع کر رہے ہیں، پروجیکٹ کے تحت وہ ڈگریاں اوارڈ کی جا رہی ہیں۔ آن لائن یونیورسٹی میں رجسٹرڈ جو طالب علم ہو رہے ہیں ان کی معیار کو ہم دیکھیں، اور ہماری یونیورسٹی میں جو بچے رجسٹرڈ ہو رہے ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے یہاں ابھی 2 وقت کی روٹی، 80% آبادی ایسی ہے جن کو 2 وقت کی روٹی جٹانے کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور اب ایسے میں جو گیجٹ ہیں، جو سہولیات ہیں، وہ ان تک کیسے پہنچے، کیسے میسر ہو، یہ مسئلہ ہمارے لیے ابھی ہے۔ آن لائن بہت سارے لوگ آن لائن موڈ میں کام کر رہے ہیں، اور ابھی آن لائن جو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں اپنا ویبینار، کہ ہم ابھی تک انٹرنیٹ اور جو سہولیات ہیں اس کی مناسبت سے 80 کی دہائی ہمیں یاد آتا ہے کہ جب دوردرشن کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں پروگرام کے درمیان میں اکثر ایک کیپشن تیار ہوتا تھا اور وہ لکھا ہوا آتا تھا، سوری فار انٹرپشن، رکاوٹ کے لیے کھید ہے۔ جو آج بھی جو ہمارے پاس سہولت ہے وہ ایسی ہی چیزیں ہمارے پاس ہو رہی ہیں، اور اب جو وائرس کی وجہ سے جو ہم مفلوج ہو گئے ہیں اور ورک فرام ہوم اور آن لائن ٹیچنگ کی بات ہو رہی ہے، تو جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ ورک فرام ہوم میں کامیاب ہے، لیکن آن لائن ٹیچنگ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اساتذہ جو ہیں وہ ان کے پاس ساری سہولتیں ہیں، ان کے پاس بہت اچھے گیجٹ ہیں، ان کے پاس پیسے بھی ہیں، اور ان کے پاس خریدنے کی صلاحیت بھی ہے، اس کے باوجود مارکیٹ میں ایسی چیزیں ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے ہم بآسانی چیزوں کو پہنچا سکے لوگوں تک۔ جن اداروں کے پاس طالب علموں کا مطلب ایک تو ڈیٹا بھی ہم نے ابھی تک اپنا اپلوڈ نہیں کیا ہے، اور ابھی لاک ڈاؤن ہوا تو اچانک جب آن لائن ٹیچنگ کا معاملہ ہوا تو اب ڈیٹا کہاں سے آئے کہ بچوں سے ہم رابطہ کریں، تو کچھ ادارے نے جو اپلوڈ کیا انہوں نے شیئر بھی کیا، لیکن دوسری طرف نہ تو اس کی تیاری تھی اور نہ وہ سہولیات تھیں جس کی وجہ سے ہم اس کو کامیابی سے بروکار لا سکتے تھے۔ اور اب تو بعض ادارے آن لائن، یعنی اب ایگزامینیشن کی بھی بات ہم کر رہے ہیں، اور اس پر چیزیں ہمارے سامنے اخباروں اور عدالتوں کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں کہ آن لائن تعلیم کے لیے جو مواد ہونا چاہیے وہ مواد کی بھی کمی ہمارے پاس ہے، کہ اچانک لوگ محصور ہو گئے کووڈ کی وجہ سے، اور آن لائن وہ ڈیٹا ہمارے پاس مطلب بلکہ یہ کہیں کہ بہت نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن جو ہے وہ ڈیٹا، اس ڈیٹا کا استعمال میں بھی ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، جس کی جانب شہاب ظفر اعظمی صاحب اور رخشاں اور شہاب عنایت ملک صاحب نے بھی بات کی۔ اب ہم اگر ان ایپ کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے ایپ ہیں جو جس کا استعمال ہم کر رہے ہیں، آج کے بھی اس میں ہو رہا ہے کہ ان میں سے 2 قسم کے ہیں۔ ایک تو گوگل ہینگ آؤٹ ہے جس میں کئی طرح کی چیزیں ہیں، کہ گوگل میٹنگ ہے، گوگل ہینگ آؤٹ ہے جو ہاں جس میں آڈیو ویڈیو، اور اس میں ہم نے اپنے مقالے میں پوری دی ہے کہ کب کس کی کیا سہولیات ہیں اور کس میں کتنی لمیٹیشنز ہیں، کہ پرسن کی بھی لمیٹیشنز ہیں، کہ کہیں 25 کی لمیٹیشن ہے، کہیں 26 کی ہیں، کہیں 50 کی ہیں، کہیں 4 کی ہیں، جیسے واٹس ایپ گروپ میں 4 کی ہیں، یا اور دوسرے ہے
کہ جو زوم ہے جو اس سے بیٹر ہے، جس کو ابھی ہم یوز کر رہے ہیں، اس سے بیٹر جو زوم کی کیٹیگری میں ہے وہ ہمارے پاس زیادہ بیٹر ہے، اور اس میں بہت ساری سہولت ہمارے سامنے موجود ہے کہ لائیو چیٹ، ہم وائس، ہم دوسروں کو روک سکتے ہیں جوائن کرنے سے، جس کو ہم چاہیں وہ جوائن کریں۔ جیو میٹ ہے، اسکائپ ہے، یا گو ٹو میٹنگ ہے، یا بلو جینز کے نام سے ایک ہے، یا سسکو ویب ایکس کے نام سے چیزیں ہیں، یا اسٹریم یارڈ ہے جس کا ہم استعمال کرتے ہیں، اور جس سے ہم لائیو بھی ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ لوگوں کو استفادہ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے۔ اب ان تمام ایپ کے استعمال کے بارے میں اب اگر ہم ذرا سا سوچیں کہ یہ تمام سہولیات ہمارے پاس موجود ہے، لیکن پریشانیاں کیا ہیں جن کی طرح اشارہ بھی ہوا کہ دو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، ایک تو گیجٹ یعنی اسمارٹ فون، ٹیپ، کمپیوٹر، اور دوسرے انٹرنیٹ کی سہولت، اور ان دونوں میں اگر ہم ہندوستان کو اگر دیکھیں تو ان دونوں لوازمات کی ضرورت جو ہے وہ ان کی صورتحال ہم اگر جس سے معلوم کرتے ہیں تو ہندوستان کے تعلیمی ادارے کے 80% لوگ جو ہے جن کے پاس یہ سہولت نہیں ہے، یہ میسر نہیں ہے، اور کنیکٹیوٹی کی جو صورتحال ہے وہ ہم سب پر آیا ہے۔ ایک کارپوریٹ کے پاس تو ہے، انہوں نے تیاری کی ہے، لیکن ہمارے پاس گجٹ ہیں، ہمارے پاس سہولت ہے۔ جیسے میں خود پچھلے 1 مہینے سے بھٹک رہا ہوں، دلی یونیورسٹی کیمپس میں رہتا ہوں میں، اور ہماری ایک تو اگر ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتا ہوں تو وہاں وائی فائی کی سہولت موجود نہیں ہے، اس کے اتنے بڑے جو ہمارے ڈبل نمبر 1 پہ یونیورسٹی ہے، اور اس آس پاس میں کوئی ایسا یہ نہیں ہے جو لین سے ہمیں پرووائڈ کرے۔ ایک MTNL پرووائڈر ہے جس کی مطلب جو کنیکٹیویٹی ہے وہ بہت بری ہے۔ ہم نے گزارش جب کی کہ بھائی ٹیچروں کے رہائش پر اگر انٹرنیٹ کنیکشن دے دیا جائے لین کا والا، تو اس کے لیے جو اداروں کی جو صورتحال ہے اور اداروں کا جو پورا منشا ہے اس کی طرف جب ہم نے سوچا ہی نہیں، اور تو ہم اچانک یہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں کیجئے، اور جو ایمانداری سے کرنا بھی چاہ رہے ہیں استاد، ان کو وہ چیزیں نہیں مل رہی ہیں۔ اب جن اساتذہ کی سہولیات میسر ہیں ان کے پاس وہ اس طرح کی تعلیم کے مطلب نہیں ہے، تعلیم کی واقف بھی ہے نہیں ہے آن لائن تعلیم سے۔ آن لائن تعلیم ایک الگ ٹیچنگ میتھڈ ہے، ہم نے بیشتر اساتذہ سے یہ بھی واقف نہیں ہے کہ ان کی کوشش کی جائے۔ اب تک ہم کلاس روم میں بلیک بورڈ کا استعمال کرتے رہے ہیں اور وائٹ بورڈ یا اسمارٹ بورڈ کا استعمال کیا ہے، جہاں مشکل سے آئے ہیں۔ ہم کلاس روم میں طالب علموں کو دیکھنے کی عادت پڑ چکی ہے، اسکرین کو دیکھ کر لیکچر دینے کی عادت میں ڈالنے لگے میں ابھی وقت لگے گا۔ استاد اور طالب علم ایک دوسرے سے توانائی کا تبادلہ کرتے ہیں جب کلاس روم میں ہوتے ہیں، آن لائن میں یہ سہولت نہیں ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے آواز اور تصویر کو آف کر دیتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ موجود بھی ہے یا نہیں۔ آن لائن تو دیکھتے ہیں لیکن وہ وہاں ہوتے نہیں ہیں۔ جب طالب علم کلاس میں موجود ہوتے ہیں تو ان کے چہرے کے تاثرات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لیکچر میں ان سے دلچسپی ہے یا نہیں ہے، اور ہم تاثرات کی بنیاد پر اپنے لیکچر کو مزید دلچسپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور طالب علم دوبارہ دلچسپی لینا شروع کرتے ہیں۔ آن لائن کلاس میں بیک وقت صرف چند چہرے ہی نظر آتے ہیں، بلکہ اور کلاس روم میں سارے ہوتے ہیں۔ میں آخر میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کرتا ہوں، بیچ کو چھوڑتے ہوئے، کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہندوستان میں جس نظام تعلیم کو ہم اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے ابھی نہ تو ہم نے کوئی تیاری کی ہے اور نہ ہی ذہنی طور پر اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ اگر ہم اس جانب مراجعت کرنا ہی چاہتے ہیں تو پہلے اس کا فل پروف منصوبہ بنانا پڑے گا۔ ہمارے پاس پلاننگ کمیشن ہے تو موجود ہے، لیکن اس نظام تعلیم کا مدعا آج تک اس کے ایجنڈے میں بھی نہیں آیا، اور اچانک ہم اس جانب منتقل ہونا چاہتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں پہلا پرسنل کمپیوٹر 75 میں تیار کیا گیا تھا اور ہندوستان میں اس کی آمد 84 کے بعد ہوئی۔ اسی طرح دنیا میں پہلی بار انٹرنیٹ کا استعمال 1983 میں عام ہو چکا تھا، جبکہ ہندوستان میں 15 اگست 1995 کے بعد یہ عام طور پر استعمال ہونا شروع ہوا۔ یعنی ہم نے پرسنل کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا استعمال کم و بیش 10-12 برس کے بعد شروع کیا ہندوستان میں۔ اس روایت کو بھی اگر قائم رکھیں تو ہم نے آج سے ایمانداری سے کوشش کریں تو کم سے کم 10 برس کے بعد ہم اس لائق ہو پائیں گے کہ اپنی درسگاہوں کو اس راہ پر گامزن کرنے میں کامیاب ہو سکیں، اور اپنے اساتذہ کو اس لائق بنا دیں اور طالب علموں کو وہ تمام لوازمات اور سہولیات فراہم کر سکیں کہ وہ بآسانی آن لائن طریقہ تدریس کو اپنا لیں۔ حقیقت یہی ہے کہ آج نہ تو ذہنی طور پر ہم تیار ہیں اور نہ ہی تکنیک اور سہولیات کے اعتبار سے ہندوستان کی عوام اس سطح تک پہنچ سکی ہے۔ اب اساتذہ کی جو تربیت ہے اس تربیت کو ابھی سے ہمیں شروع کرنا پڑے گا کہ کیسے اس کی ہم ذہنی تربیت کریں، کیسے ہم اس کو علوم کریں، کیسے ہم اس طریقہ تعلیم کی طرف ان کو ذہنی طور پر آمادہ کریں۔ ہماری اساتذہ میں ابھی بھی ایک نسل ایسی ہے جو کمپیوٹر نہیں کھولتی ہے، کمپیوٹر کھولنا نہیں جانتی ہے، ان سے بات کی تو کہ میں ای میل استعمال نہیں کرتا ہوں۔ اس دور میں ابھی ہم جی رہے ہیں۔
مواد کی فراہمی کی بات ہے تو ہم جیسے ایڈ ہمارے سامنے ریختہ اور ابھی درخشاں نے بات کی کہ ورلڈ اردو ایسوسیشن ریختہ اور NCQL اپنے ڈیجیٹل مواد لائبریری تیار کر رہا ہے اور ریختہ نے تیار کیا ہے، تو کیا یونیورسٹی کے سطح پر جو لائبریری ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے طور پر اگر ذمہ داری دیں اور وہ اپنا ای کانٹینٹ پورا اگر وہاں جمع کر لے ہر ڈپارٹمنٹ، تو ریسرچ لائبریری کے طور پر جو مین لائبریری میں ہے اس ڈیٹا کو ایک ڈپارٹمنٹل بنا کر کے بھی اگر یہ کریں تو اس سے ہمیں مدد مل سکتی ہے اور اس ڈاٹا کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ ڈیجیٹل طریقہ تعلیم کی ہمیں اساتذہ کو بھی مشق کرانی ہوگی اور طالب علموں کو بھی مشق کرانی ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے پریشانیاں ہو رہی ہیں، اور اسی طرح ڈیجیٹل ٹولز اور ڈیوائس جو اس کی فراہمی کیسے ہم کروا سکتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ پچھلے دنوں اس کو سیاست کے بغیر جب کبھی کسی نے فراہم کرانے کی کوشش کی تو اس کو ایسے ڈیمورلائز کیا گیا کہ بچے تک اس کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایسے ہی تیار ہوں گے کہ دلی یونیورسٹی میں جب ایک سال داخلہ ہوا تھا تو اس سال داخلہ ہونے والے تمام بچوں کو لیپ ٹاپ دیا گیا تھا، لیکن اس پر پھر ایک ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ ناکام رہی ہو یا ہو سکتا ہے وہ اس طرح کی کامیابی نہیں ہو، لیکن ایسے ہی کوشش کامیاب ہوگی کہ بچوں کو ہم جب فراہم کریں گے تب وہ سیکھیں گے، اس میں وہ نہیں جانتے ہیں۔ تو ہمیں یاد ہے کہ کسی ریاست میں اسی طرح سے لیپ ٹاپ فراہم کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو اس کو پورا سیاست کا شکار بنا کر کے یہ کیا گیا تھا۔ تو ہمارے ذہن میں ابھی ہر چیز سیاست کے طور پر ہم کام کر رہے ہیں کہ سیاسی طور پر یہ کتنا فائدہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے، یا ذاتی طور پر ہم کتنا اپنے آپ کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ وہ انڈیویجولسٹک جو ہم ہو گئے ہیں، یہ سیاست انڈیویجولسٹک جو ہم ہو گئے ہیں، تو اس کی طرف یہ ہے۔ اور اب جو بات یہ ہے کہ جو اسسمنٹ اس کا جو ہے، جو ہمارا طریقہ تعلیم ہے، اس اسسمنٹ کو بدلنا پڑے گا، اور پروجیکٹ بیس اسسمنٹ جیسے ہوتا ہے، جو کئی یونیورسٹی میں یہ طریقہ تعلیم ہے کہ وہ اسائنمنٹ لکھواتے ہیں، اس پر سیمینار کرتے ہیں، اس پر گفتگو کی جاتی ہے، اور اس کے لیے بچے الگ الگ کتابیں دیکھتے ہیں، الگ الگ طرح سے یہ دیکھتے ہیں۔ تو صرف آخری امتحان جو ہے وہی نہیں، بلکہ اس کے لیے ہمیں اس کی عادت بھی ڈالنی ہوگی، اور جب یہ عادت ہم ڈال لیں گے تب انشاءاللہ ہم ضرور اس طرف جائیں گے۔ لیکن یہ پھر میں درخشاں کی بات یا شہاب ظفر اعظمی صاحب کی بات پر یہ کہوں، اپنی بات ختم کروں کہ یہ ایک حصہ تو ہو سکتا ہے ہماری تعلیم کا، ہماری تدریس کا، لیکن پورے طور پر ہم آن لائن میں شفٹ ہونا ابھی کم از کم ہندوستان جیسے ملک میں جو ابھی ترقی یافتہ نہیں ہے، بلکہ ترقی کرنے میں بھی ابھی اس طرح سے ہمیں ابھی پچھڑے ہوئے ہیں، اور ہماری عوام جو ہے وہ اصلاح نہیں ہوئی ہے، اس میں یہ نہیں ہے۔ تو اس کو ایک ہم کے طور پر تو ضرور لیں، لیکن پورے طور پر آن لائن کے لیے نہ تو ہم ذہنی طور پر تیار ہیں، نہ سہولیات کے طور پر تیار ہیں، اور نہ ہم مادی طور پر اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ بہت اچھے ڈاکٹر کاظم صاحب، بہت بہت شکریہ کاظم صاحب، آپ نے بہت جلدی میں بہت ساری باتیں بتا دی۔